نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ چھٹا بیان ہے، اور آج ہم نے جو موضوع منتخب کی ہیں وہ ہے کہ واقعہ کربلا کی وجہ کیا ہے، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے گھرانے کو مدینہ پاک چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا کی سرزمیں پر شہید ہوئے۔ ریزن کیا تھا، کن وجوہات کی وجہ سے، کن اسباب کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے جانوں کی بازی لگا دی، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ انشاءاللہ تعالی ہمیں جب یہ معلوم ہوگا کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی امام حسین کو مدینہ چھوڑنے کی، کیا وجہ تھی کربلا جانے کی، کیا وجہ تھی اس جنگ کو کرنے کی، یہ جب معلوم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تانزنی کرتے ہیں اور جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک پہ ان باتوں کا نشانہ لگاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی جی مکہ جانے کی، کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی، کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے، بیعت کر لیتے تو کیا جاتا، کیوں گئے؟ آج کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کلمہ انہی کے نانا کا پڑھتے ہیں، نمازیں انہی کے نانا کے بتائے ہوئے پڑھتے ہیں، قرآن انہی کے نانا پر اتری ہوئی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حمایت یزید کی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی امام حسین کو جانے کی، کیا وجہ تھی امام حسین کو جانے کی، کربلا جا کے اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی اور اپنے جانوں کی بازی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور لوگ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح باتیں بھی کرتے ہیں اور یزیدیوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، خصوصاً یزید کی بے حد اس قدر تعریف کرتے ہیں کہ اس کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، یزید کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں، یزید کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو متقی، پرہیزگار، عالم، زاہد بھی کہتے ہیں۔ ذرا سنو کہ وجہ کیا تھی امام حسین کو کربلا جا کے اپنے جان اور اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی دینے کی۔ ریزن آج سنو کہ کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کیوں امام حسین نے مکہ چھوڑا، کیوں امام حسین کربلا پہنچے، کیوں امام حسین اپنی جان دیے، کیوں امام حسین اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی لگا دی، کیوں؟ آج ہم ریزن سنیں گے۔
انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ بات سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا، اس واقعے کے پیچھے پس منظر بھی سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، جس طرح کہ کل میں نے شہادت کی حدیثیں سنائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کے گود کے زمانے ہی میں حضور نے خبر دے دی کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ جب حضور نے فرمایا ہے تو حضور کے اس بات کو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی کو اللہ تبارک و تعالی جب وقوع پذیر کرنا چاہتا، جب اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو روئے زمین پر کرانا چاہتا ہے تو پھر اس کے اسباب خود بخود تیار ہو جاتے ہیں، اس کے وجوہات خود بخود تیار ہوتے ہیں۔ اب اس کے وجوہات کیا تھے، سبب کیا تھا، یہ ذرا سنیے، ریزن کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہوا، آپ کی جب وفات ہوئی تو زبردستی یزید حضرت امیر معاویہ کے تخت پہ بیٹھا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے زبردستی کی، آپ کی آخری عمر میں اس نے حضرت امیر معاویہ کو ڈرانے اور دھمکانے، خود باپ کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ خود باپ کو قتل کروانے کی اس نے کوشش کی، تاکہ مجھے سلطنت ہاتھ آ جائے، تاکہ حکومت ہاتھ آ جائے، تاکہ مجھے کرسی ہاتھ آ جائے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہونے لگا تو اس نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، آپ کے بعد میں بادشاہ بنوں گا، آپ کے بعد میں حاکم بنوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، آپ نے کہا یزید سے کہ بیٹے یہ جو معاملہ ہے، جو بادشاہت کا معاملہ ہے، یہ جو کرسی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑے ذمہ داری والا معاملہ ہے، اور اس کا تو نااہل ہے، تو اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس کرسی کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس نے تلوار نکالی اور حضرت امیر معاویہ کے گردن پہ رکھی۔ حضرت امیر معاویہ باپ ہیں، باپ کے گردن پہ یزید نے تلوار رکھی اور کہا کہ اگر میرے سلطنت، میرے کرسی کو اگر کوئی آدمی رکاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کا سر تن سے الگ کر دوں گا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جو بندہ اپنے باپ پہ تلوار رکھ رہا ہو، جو بندہ اپنے باپ پر جو ہے تلوار رکھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیری گردن اڑاؤں گا اگر تو میرے اس کرسی کے معاملے میں یا میرے اس حکومت کے معاملے میں آڑ آئے گا، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے پھر اخلاق کتنے بدتر اخلاق ہوں گے، اس کا کردار کتنا بیکار کردار ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پہ تلوار تھی۔ آپ نے پھر آخر حالت میں، اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تو کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اگر تو اس ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اگر تو بادشاہت کو لینا چاہتا ہے تو پھر میری ایک نصیحت یاد رکھ، ہمیشہ اہل بیت سے محبت کر، خصوصاً امام حسین کا ادب و احترام کر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اسلام کے لیے کام کر، دین کے لیے کام کر، اپنے نفس کے لیے اور اپنے بدکاریوں کے لیے اس کرسی کو نہ تھام، اس کرسی پر نہ بیٹھ اپنے خواہشات کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد فوراً ابھی ادھر وصال ہوا، نماز جنازہ اور تدفین، اس سے پہلے اس نے کرسی پہ بیٹھا اور یزید نے کہا کہ آج سے حکمران میں ہوں، آج سے بادشاہ میں ہوں، آج سے یہ خلافت میری ہے، آج سے میں لوگوں کا امیر المومنین ہوں، آج سے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، لہٰذا سب کے سب میری بیعت کرو۔ زبردستی یہ بیعت کرنے لگا، زبردستی لوگوں سے کہنے لگا کہ میری بیعت کرو ورنہ تمہارے جانوں کے تم دشمن بن جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یہ کس ہجری میں چلا؟ احادیث میں صاف موجود ہیں کہ یہ
60 ہجری میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا اور 60 ہجری میں یزید کرسی پر بیٹھا، یزید نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سنیے کیا کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے۔ یہ اصل ریزن ہے کربلا کا واقعہ ہونے کا، یہ اصل ریزن ہے جنگ کربلا کی۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید زبردستی کرسی پہ بیٹھا، لوگوں پہ زور دیتا رہا، زبردستی کرتا رہا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے امیر المومنین مان لو اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بیعت کر لو میری۔ اب جب اس نے دمشق میں اپنی کرسی سنبھالی تو ادھر سے اس نے مدینہ منورہ کو ایک خط لکھا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت جو گورنر تھے ان کا نام ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ یہ اہل بیت کے محب تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ ولید بن عقبہ کے پاس یزید نے خط بھیجا، خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، اب اس کرسی کو، اس خلافت کو اور اس جو ہے منصب کو یزید نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، یزید نے اس کو سنبھالا ہے، امیر معاویہ نے مجھے خلیفہ ان کے بعد بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا تم مدینے والوں سے یہ کہو کہ سب کے سب میری بیعت کر لیں، سب میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ اور پھر اس نے خط میں لکھا کہ خصوصاً حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح چند نام اس نے لکھا کہ ان لوگوں سے فوراً جو ہے بیعت لے لو، ان کو مہلت نہ دو۔ جب یہ خط مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ نے پڑھا تو اس نے جو ہے پھر مشورہ طلب کیا، کس سے؟ مروان بن حکم سے۔ یہ مروان بن حکم کون ہے؟ ذرا اس کے تعلق سے بھی سنیے۔ جب بادشاہ کے پاس، جب گورنر کے پاس، جب کرسی پہ بیٹھنے والے کے پاس اچھے اچھے مشورے دینے والے ہوتے ہیں تو پھر اس کی حکومت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جب مشورے دینے والے غلط مشورے دیتے ہیں تو پھر اس کی کرسی بھی اکھڑتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر اس کی حکومت بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ولید بن عقبہ نے جس سے مشورہ طلب کیا وہ مروان بن حکم تھا، اور مروان بن حکم کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام حاکم اس حدیث کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا، امام نسائی نے بھی لکھا، اور ابن ابی حاتم نے اس کو اپنے تفسیر میں لکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفید من لعنت اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ پہ لعنت فرمائی، مروان کے باپ پہ لعنت فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت لعنت فرمائی اس وقت مروان جو ہے اپنے باپ کے صلب میں تھا، لہذا نبی کی یہ لعنت اس کے باپ کو بھی پہنچی اور خود اس کو بھی پہنچی۔ اور جو امام حاکم نے لکھا وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ هو الوزغ ابن الوزغ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ خود بھی رنگ بدلتا ہے، اس کا باپ بھی رنگ بدلتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو لعنت فرمائی، جس پر، جس کو یہ کہا کہ رنگ بدلنے والا گرگٹ ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، پھر وہ کب اچھے مشورہ دے سکتا تھا؟ اس کی عادتیں حضور کو معلوم تھی، اس لیے حضور نے لعنت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لعنت کا اثر ہوا اس پر، اور اس نے مشورہ کیا دیا؟
جب ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر نے جب مشورہ طلب کیا تو اس نے کہا کہ اے ولید، ابھی فی الوقت میں امام حسین کو بلاؤ اور فوری ان سے بیعت طلب کرو، بیعت لے لو۔ اگر ابھی تم بیعت نہ لیے تو پھر کبھی یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حسین کو شہید کر دو، حسین کو شہید کر دو۔ یہ مشورہ تھا اس کا۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا، اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین سے کہو کہ میرے پاس آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی گورنر کا آدمی پہنچا، امام حسین سمجھ گئے، آخر نبی کے نواسے تھے نا، اس غیب جاننے والے نبی کے نواسے تھے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بضنین۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے، چند لوگوں کو لے کر امام حسین مروان کے محل کے پاس، اس کے گھر کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا تم باہر ہی رکو، میں اندر جاتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں، اگر میری آوازیں اونچی ہو جائیں، میری آواز اونچی ہو جائے اور تم باہر سننے لگو میری آواز کو تو تم اندر آ جانا، میری آواز کا بلند ہو جانا سمجھو کہ یہاں کوئی خطرہ ہے، اور اگر میں تمہارے پاس خود آ جاؤں تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اور جب تک میں باہر نہیں آؤں گا تمہیں جانا نہیں ہے کہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، یہ لوگ باہر ٹھہر گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، مروان بھی وہیں پہ موجود تھا۔ ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر نے یہ کہا کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس دمشق سے یزید کا خط پہنچا ہے، اور یزید نے اس خط میں لکھا ہے کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اور امیر معاویہ کے کرسی پہ وہ بیٹھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مدینے کے ہر عام اور خاص سے بیعت لوں، اور خصوصاً آپ سے بیعت لوں، آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اتنی جلدی نہیں کروں گا، اتنے جلدی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اتنی جلدی اس کی خلافت کو نہیں مانوں گا، اتنی جلدی اس کی بادشاہت کو نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی سیرت تھی، امام حسین کے سامنے اس کے بد کردار سامنے تھے، امام حسین کے سامنے اس کے بد اخلاق تھے، امام حسین نے دیکھا تھا، انشاءاللہ وہ بھی حدیث آپ کو سناؤں گا، امام حسین نے دیکھا تھا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی سیرت کیسی ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں۔ امام حسین نے کہا اتنی جلدی نہیں کروں گا میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کچھ ٹائم دو، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم لیے اور واپس جو ہے جانے لگے۔ جب جانے لگے نا تو مروان بن حکم نے ولید کو پکار کر کہا کہ اے ولید، ابھی وقت ہے، یا تو زبردستی کر کے بیعت لے لو یا حسین کا سر تن سے الگ کر دو، قتل کر دو، شہید کر دو انہیں۔ جیسے ہی مروان کی آواز امام حسین نے سنی، آپ جا رہے تھے، مروان کی آواز امام حسین کے کان میں پہنچی، امام حسین رک گئے اور امام حسین ولید کی طرف پھرتے ہیں، مروان کو دیکھتے ہیں اور مروان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس کی ہمت ہے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ کس کی ہمت ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی کمزور آدمی ہو، کوئی بزدل آدمی ہو؟ مولا علی شیر خدا کے اولاد ہوں، مولا علی شیر خدا کے صحرا کا شیر ہوں، مولا علی کے نسل ہوں، کیا سوچتے ہو کہ تم قتل کرو گے؟ دیکھتے رہ جاؤں گا۔ شیر خدا حیدر کرار تلوار ذوالفقار کا وارث ہوں، کس کی ہمت ہے؟ تیری ہمت ہے یا اس گورنر کی ہمت ہے مجھے قتل کرنے کی؟ جیسے ہی یہ بات اس نے سنا تو امام حسین کے وہ جلال، امام حسین کے الفاظ خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر پہنچے۔ اب اس نے مروان نے پھر ولید بن عقبہ سے کہا کہ تم نے ایک اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گما دیا ہے، وقت تھا تم انہیں قتل کر سکتے تھے، وقت تھا
کہ چند لوگوں کو بلا کر زبردستی بیعت لے سکتے تھے، تم نے ایک اچھا وقت گما دیا ہے۔ اب یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ جب اس نے دوبارہ کہا تو مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ نے کہا کہ اے مروان، افسوس ہے تجھ پر کہ تو مجھے اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے جو نبی کا نواسا ہے، جو شہزادہ رسول ہیں، جن کو نبی نے فرمایا کہ میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تو مجھے فاطمہ کے خون کے قتل کرنے کا مجھے حکم دیتا ہے، تو مجھے مشورہ مولا علی کے شہزادے کو قتل کرنے کا دیتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، نہ تیرا مشورہ اچھا ہے، نہ تو آدمی اچھا ہے، تیرا مشورہ بھی غلط ہے، تیرا ارادہ بھی غلط ہے۔ میں اپنے اس تھوڑے سے کرسی کے لیے، میں اپنی تھوڑی سی حکومت کے لیے، اپنی تھوڑی سی زندگی کے لیے امام حسین کو، نبی کے نواسے کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا۔ میں اپنے اس دنیا کے لیے آخرت کو خراب نہیں کروں گا۔ میں اپنی اس تھوڑی سی حکومت کے لالچ میں اپنے ایمان کو خراب نہیں کروں گا۔ ولید بن عقبہ نے صاف صاف کہا کہ میں امام حسین کو نہ زبردستی کروں گا، نہ زور دوں گا، اور نہ ہی جو ہے میں ان کا قتل کروں گا، میں خاموشی اختیار کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گھر پہنچے۔ اب شام کا وقت ہوا۔ شام کا وقت جب ہوا تو مروان بن حکم نے پھر کہا کہ ولید، انہیں بلاؤ، جتنا ٹائم دیا ہے یہ ٹائم کافی ہے ان کے لیے، پھر بلاؤ، بلا کے ان سے مشورہ کرو، پھر بلا کے ان سے بیعت لو، پوچھو انہیں کیا وہ سوچے ہیں، پوچھو انہیں کہ یہ ٹائم میں تم نے کیا ارادہ کیا ہے، بیعت کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے وقت میں پھر ولید بن عقبہ نے ایک آدمی کو بھیجا، اور ایک آدمی کو بھیجنے کے بعد اس کی خبر جب امام حسین کو پہنچی، اس کا آدمی جب پہنچا تو ولید بن عقبہ کے آدمی پہنچنے کے بعد کہا کہ تمہیں گورنر بلا رہے ہیں، چلو۔ تو امام حسین نے کہا کہ اب شام ہو گئی ہے، میں اب نہیں آؤں گا اس وقت، فی الحال میں مجھے کام ہے، میں صبح تک پہنچ جاؤں گا، اور یہ بات جا کے سناؤ کہ اگر صبح تک رہا تو پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ آیا اور اس نے خبر دی کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو کچھ کام ہے، وہ نہیں آئیں گے، اگر صبح تک رہے تو وہ پہنچ جائیں گے۔ تو ولید بن عقبہ کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، عاشق تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح تک ہم انتظار کریں گے، کون سی جلدی ہے۔ یہ وجہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کربلا میں پہنچنے کی۔ جب ولید بن عقبہ نے اس مشورے کو قبول کیا کہ صبح تک ہم انتظار کریں گے، ادھر سے مروان بن حکم نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں معاملہ بگڑنے والا ہے، امام حسین بیعت کرنے والے نہیں، لہٰذا تم ولید بن عقبہ کو گورنری سے ہٹاؤ، کسی اور کو گورنر بناؤ، اگر کسی اور کو گورنر بناؤ گے تو تمہاری حکومت بچے گی، تمہاری کرسی بچے گی، ورنہ یزید یاد رکھو تمہاری کرسی چلے جائے گی۔ لوگ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین اپنی طرف لوگوں کو کر لیں گے، تمہاری کرسی اکھڑ جائے گی۔ اب ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، اہل بیت سے کہا کہ مجھے لگتا ہے معاملات بگڑنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے اب یہاں رہنا ہمارا مناسب نہیں ہے، میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اس کی حکومت اور خلافت کو نہیں مان سکتا، کیونکہ میرا ماننا، میرا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قیامت تک کے لیے اس کے خلافت کے لیے سند بن جائے گا، اس کے بدکاریوں کے لیے چھوٹ بن جائے گی، میرے طرف سے اس کو ایک مہلت ملے گی، شریعت مصطفیٰ کو مٹانے کی اور بدلنے کی جو ہے وہ کوششیں کرے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو حدیثوں کی روشنی میں سناؤں گا کہ نبی نے فرمایا ہے یزید کے تعلق سے کہ یہ میرے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، میرے نواسے کو قتل کرے گا، یہ ابھی حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن امام حسین نے اپنے اہل بیت سے کہا کہ اب تیاریاں کرو، ہم مدینہ چھوڑیں گے، کیونکہ مجھے یہ بات میرے دل کو ستا رہی ہے کہ اگر میں یہیں رہوں اور یزید کے
بیعت سے میں نے انکار کر دیا ہے، اگر میں یہاں رہوں تو وہ مدینے میں قتل غاری کرے گا، قتل و خون کرے گا، لوگوں کو مارے گا، اور اس پاک سرزمین پر حضور کے اس مدینے کے، حضور کے شہر میں وہ خون بہائے گا، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی میں یہاں کسی کا خون بہے، اسی لیے ہم مدینہ منورہ کے لیے چلتے ہیں۔ اب وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع ہوا۔ یہ وجہ تھی، ریزن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے کا، یہ ریزن تھا جنگ کربلا کا کہ امام حسین نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، اس کے بیعت کو ماننے سے، اس کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کیوں انکار کیا؟ ذرا یہ حدیثیں بھی سنیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا اپنی کتابوں میں، کہا کہ امام حسین کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے تھا، امام حسین کو اس کی بیعت مان لینی چاہیے تھی، امام حسین کو اس کو امیر المومنین مان لینا چاہیے تھا، امام حسین خواہ کربلا گئے، امام حسین خواہ اپنی جان دے دی، خواہ اپنے بچوں کی جان دے دی۔ لکھا ہے لوگوں نے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ کلمہ اسی نواسے کے نبی کا پڑھتے ہیں، اسی نواسے کے نانا کا پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی جانے کے، ہاتھ دے دینا تھا، امیر المومنین مان لینا تھا، خود کی جان بھی بچ جاتی، بچوں کی جان بھی بچ جاتی۔ کیوں نہیں مانے؟ میں حدیثوں کی روشنی میں سنانا چاہتا ہوں، کیوں نہیں مانا آپ نے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دی؟ آؤ ذرا حدیثیں سنو کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دی۔ پہلے حدیث پاک رویانی اپنے مسند میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے سب سے پہلے جو شخص میری سنتوں کو بدلے گا، جو شخص میرے طریقے کو بدلے گا، وہ شخص بنی امیہ کا ہوگا، جسے یزید کہا جائے گا، جسے یزید کہا جائے گا۔ حضور نے پہلے ہی اس کے بارے میں خبر دے دی کہ جس کا نام یزید ہوگا وہ میری امت میں پہلا شخص ہوگا جو میرے طریقے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں لکھا سند ضعیف کے ساتھ کہ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ یہ حضرت ابو عبادہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے سب سے پہلا میرے دین، میری شریعت، میری سنتوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس وقت تک میری امت عدل پر، انصاف پر، دین پر قائم رہے گی، لیکن پہلا وہ شخص ہوگا جو دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ پہلا وہ شخص ہوگا جو بنی امیہ سے تعلق رکھے گا، جسے یزید کہا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف نام بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور نے جس کے تعلق سے بیان کر دیا ہو، جس کا نام بتا دیا ہو، پھر امام حسین کب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ حضور نے خود فرما دیا کہ یہ میری سنتوں کو بدلے گا، میرے طریقوں کو بدلے گا، تو پھر امام حسین کب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ اگر امام حسین ہاتھ دیتے، یزید کے لیے ایک سند بن جاتی سنتوں کو بدلنے کی، لوگوں سے کہتا کہ دیکھو جب امام حسین نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دی ہے، میری بیعت کو قبول کر لی ہے، میری حکومت کو قبول کر لی ہے، تو پھر تم کون ہو میرے طریقوں کو اور میرے کارناموں کو آڑ دینے والے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حضور کی سنتوں کو بدلتا تھا، اور حضور کی سنتوں کو پھر دیکھو وہ کیسے بدلتا تھا، اس کے طریقے کیا تھے دیکھو۔ اور ایسا نہیں تھا کہ امام حسین نے نہیں دیکھا یا صحابہ کرام نے اس کی عادتوں کو نہیں دیکھا، نہیں، بچپن سے اس کی عادتیں بڑی خراب تھیں، بچپن سے اخلاق بڑے بدتر تھے، بچپن سے اس کے اخلاق
بالکل وحشی والے اخلاق تھے، بالکل اس کے شریعت کے خلاف اخلاق تھے۔ ذرا آؤ حدیثیں بھی سنو اس کے تعلق سے، میں اپنی زبان سے بات نہیں کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں اس کے اخلاق کیسے تھے۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ میری امت میں جو میری سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا، کیسے سنتوں کو اس نے مٹایا، کیسے حضور کے دین کو مٹانے کی اس نے کوشش کی، ذرا سنو حدیثوں کی روشنی میں۔ طبقات میں ابن سعد نے لکھا اور ابن اسیر نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا یزید کے اخلاق کو، یزید کے کردار کو، کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جب ہم نے دیکھا کہ اس کے اخلاق یہ ہیں، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کا عذاب پتھروں کی شکل میں آسمان سے نہ اترے۔ جب ہم نے اس کے اخلاق کو دیکھا ہم ڈر گئے کہ اللہ کا عذاب کہیں نہ اترے، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، آپ کے الفاظ یہ ہیں، ان رجلا ينكح الامہات والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ پہلا وہ آدمی جس نے کہا، پہلا وہ حاکم، پہلا وہ بادشاہ جس نے کہا کہ اپنے ماؤں سے شادی کر سکتے ہو، پہلے وہ آدمی جو کرسی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہو، اپنے بہنوں سے شادی کر سکتے ہو۔ بتاؤ یہ دین مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حکام کو بدلنے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ماؤں سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹیوں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، اور یزید کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہو، ماؤں سے شادی کر سکتے ہو، بہنوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اسی لیے امام حسین نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اسی لیے اس کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دین مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی جانے کی، بیعت کر لیتے تو کیا جاتا تھا، اگر بیعت کر لیتے تو پھر دین مصطفیٰ کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، شریعت مصطفیٰ جاتی ہوتی تھی، حضور کی سنتیں بدل جاتی تھی۔ امام حسین نے نبی کے دین کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دی ہے، اپنی جان دے دی لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دی۔ اب ذرا دیکھو، یہ صرف اس نے نکاحوں کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں وَيَشْرِبُ الْخَمَرَ، اور یہ شراب پیتا تھا، شراب کی عادت تھی اس کو۔ اب بتاؤ شرابی کے ہاتھ میں امام حسین کیسے ہاتھ دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ذرا غور کرو تو صحیح، کہ اگر کوئی امام جو امامت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے 1400 صدیوں کے بعد، یہ چل رہا ہے نا 1440 اور 5واں ہجری جو ہے ابھی چلے گا، محرم آئے گا تو 1440 اور 5واں ہجری ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اس ہجری میں 1400 سال کے بعد اگر آج کا امام شراب کے دکان پہ صرف کھڑے ہو جائیں یا پھر شراب کے دکان پہ دعا کرنے کے لیے چلے جائیں، لوگ اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ امامت کے لائق نہیں، شراب کی دکان میں جا کے دعائیں کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ بھائی 1400 سال کے بعد آج کوئی امام شراب کی دکان پہ اگر دعا کرنے کے لیے جائیں، لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو خود شراب پیتا ہو امام حسین اس کی خلافت کو کیسے مان سکتے تھے؟ امام حسین جیسا آدمی، امام حسین جیسی شخصیت جس نے نبی کے ہاتھوں میں کھیلا ہو، نبی کے گود میں کھیلا ہو، نبی کے ہونٹ چومے ہو، نبی کی زبان چوسی ہو، نبی کی دعائیں لی ہو، نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں، وہ حسین کب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ یزید شرابی تھا، اس کے ہاتھوں میں امام حسین کب ہاتھ دے سکتے تھے؟ لوگ آج کہتے کیا جاتا اگر ہاتھ دے دیتے، کیوں جان کی بازی لگا دی؟ شرابی تھا، دین مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے امام حسین نے ہاتھ نہیں دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ نمازوں کو چھوڑتا تھا، اتنا پیتا تھا، اتنا شرابی تھا کہ نمازوں کو چھوڑتا تھا، نماز کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ بادشاہ خود نماز نہ پڑھے،
جو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے، امیر المومنین کہہ رہا ہے، وہ نمازیں نہ پڑھے، پھر لوگوں کو کیا نماز پڑھنے کا حکم دے گا؟ اور صرف نماز خود نہیں پڑھتا تھا، یہ بات تو چھوٹی تھی، وہ اپنے ذات کی بات تھی کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے کوئی بات نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ نمازوں کو چھوڑنے کی حکم دیتا تھا، وہ نمازوں کو چھوڑنے کا۔ بتاؤ امام حسین ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ ایسے کئی حدیثیں میرے بھائی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین نے بیان کی ہے کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کے اخلاق کیا تھے۔ جب یزید کے یہ اخلاق تھے، اور ایک حدیث میں ابن سعد نے بھی اور ابن اسیر نے بھی لکھا کہ یزید ایک تو نکاح کے حکم دیتا تھا، ایک تو شراب پیتا تھا، اور اس کی ایک عادت کتے کے پالنے کی بھی تھی، ہمیشہ کتے اس کے پاس ہوتے تھے۔ حالانکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جو ضرورت ہیں، کتے کو پالنے کے جو ریزن ہے، اگر اس کی وجہ سے پالتے ہو تو وہ بھی کہاں، گھر میں نہیں، اپنے محل میں نہیں، کھیتوں کی حفاظت کے لیے یا دولت کی حفاظت کے لیے مجبوری کے وقت اگر پالنا چاہتے ہو تو پال سکتے ہو، ورنہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ نبی نے فرمایا جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے برکت والے نہیں آتے، اور یزید کے پاس ہمیشہ کتے رہتے تھے۔ آپ بتاؤ کہ یہ اس کے اخلاق تھے، لڑکیوں کے ساتھ پھرنا، عیاشی کرنا، شراب نوشی کرنا، نمازوں کو چھوڑنا اور لوگوں کو نمازیں چھوڑنے کا حکم دینا، یہ کردار تھا، یہ اس کے بدترین اخلاق تھے۔ اسی لیے امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے ارادہ کر لیا مدینہ چھوڑوں گا، مکہ چھوڑوں گا، کربلا میں جا کے اپنے جانوں کی قربانی دے دوں گا، اپنے بچوں کے جانوں کی قربانی دے دوں گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے کردار ایسے تھے، اس کے اخلاق ایسے تھے۔ نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ میری امت میں جو میری سنتوں کو بدلے گا وہ بنی امیہ میں سے ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ ہیں، امام حسین نے اپنے آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، لڑکیوں کے ساتھ ان حرکات کو امام حسین نے دیکھا، تو پھر کب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ اسی لیے امام حسین نے ہاتھ نہیں دی۔ یہ ریزن تھا جنگ شروع ہونے کی، یہ ریزن تھا مدینہ چھوڑنے کی، یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا مکہ مکرمہ چھوڑنے کی۔ اور جو میں نے شروع میں ایک بات بتائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا کربلا کی سرزمین پر۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز، کوئی امر، کوئی کام جب اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے، کسی کام کو اللہ تعالیٰ رونما کرانا چاہتا ہے، تو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ وجوہات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ریزن خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ریزن تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے، کہ یزید بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، دین مصطفیٰ سے دور تھا، اور لوگوں پہ زبردستی ظلم کرتا تھا، ہر چیز اس کے پاس بدکاری کے موجود تھی۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دی۔ اب یزید نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ حسین کو قتل کر دو یا زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرو۔ امام حسین نے ارادہ کیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑیں گے، اور مدینہ چھوڑ کر ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ مدینہ چھوڑنے کا واقعہ کس طرح پیش آیا، کیا کیا ہوا مدینہ چھوڑتے وقت میں، انشاءاللہ کر کے ہم بیان میں سنیں گے۔ مدینے سے مکے تک کا سفر کیسا تھا، کیا ہوا اس درمیان، انشاءاللہ تعالی ہم کل سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حسین کے کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو یزیدی کردار سے ہمیشہ دور رہنے اور یزید کے اخلاق اور اس کے کردار سے ہمیشہ نفرت کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھر حسین کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔